International Islamic Research Center. Rasulullah طال بي الحنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں گننا بھی چاہے تو یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو لا تحصوها تو گن نہیں سکتے. اور ارشاد فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر اس وقت روئے زمین پر جتنے سمندر ہیں ان میں جتنا پانی ہے اس سارے کے سارے پانی کی سیاہی بنا دی جائے وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی. اتنا ہی پانی اور لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی میرے رب کے کلمات و انعامات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. یہاں اللہ رب العزت نے ان سمندروں جیسا پانی اور انہی جیسے اور سمندروں 2 مرتبہ جبکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. آج روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمیں تیار کی جائیں. روئے زمین پر جتنا پانی ہے اس سب کو سیاہی بنا دیا جائے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ اور جتنے سمندر ہیں ان سے 7 مرتبہ زیادہ اور پانی لا کے سیاہی بنائی جائے مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں. اس ذات گرامی کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے. اس نے ہمیں انسان بنایا. تمام مخلوقات میں سے جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ ہے انسان. اللہ کی معزز ترین مخلوق. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. اس
اس معزز اور مکرم قسم میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا. اور اسی آیت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ انسان کائنات کا سرتاج ہے، کراؤن آف کریشن، اس پوری کائنات کا تاج. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اور ہمیں انسان بنایا. اور اس سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا. انسان اس وقت آپ کے پاس ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، بے شمار ادیان دنیا میں موجود ہیں، اور ان سب ادیان میں سے بہترین دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. اور تمام ادیان سے بہترین کامل و مکمل دین ہونے کی اسلام کے بارے میں شہادت خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کھول کر دیکھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ رب العزت کا ہمارے لیے پسندیدہ دین اسلام ہے. پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور تمام ادیان سے کامل و مکمل دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بول و براز کے آداب سکھلائے. پیشاب و پخانہ کے آداب کیا ہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے پرائیویٹ، اتنے ذاتی قسم کے مسئلے کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں. کیا انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تعلیمات نہ ہوں؟ قطعاً ناممکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز سے لے کر ملکوں کی حکمرانی تک کے گر مسلمانوں کو سکھلائے. اور آپ کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ کل تک جو لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے ان لوگوں نے حکمرانی کی. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء کے سردار اور تمام رسولوں کے امام ہیں. ایک متکلم فی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. ان میں سے 313 یا 314 رسول تھے، اور ان 313 یا 314 رسولوں میں سے 5 رسول اولو العزم من الرسل، اصحاب عزیمت رسول تھے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 انبیاء سے افضل، 314 یا 13 رسل سے افضل، اور 5 اولو العزم من الرسل میں سے بھی افضل ترین شخص تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے مقابلے کا کوئی نبی نہیں گزرا، کوئی رسول نہیں گزرا. اس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہان، صرف جن و انس نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے، جن ہو، انسان ہو، کیڑے پتنگے ہوں، جانور ہوں. اور بعض لوگوں نے
ماہرین حیاتیات نے کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں جن کا پتہ نہیں کبھی ضرورت بھی پڑے گی یا نہیں۔ انہوں نے گنا کہ 36 لاکھ عالم، 36 لاکھ عالم کی گنتی کی جا چکی ہے۔ اور عالم سے مراد کیا ہے؟ انسان ایک عالم ہے۔ یہ نہیں کہ انسانوں کی تعداد اس وقت دنیا میں کتنی ہے؟ 6 ارب۔ ان 6 ارب مسلم و کافر انسانوں کو ایک عالم شمار کیا، اور دیگر جتنے بھی جرند، پرند، درند اور پروانے، ان سب کو ایک ایک عالم، ایک ایک نسل کو ایک ایک عالم شمار کیا۔ 36 لاکھ عالم کہاں کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اور قرآن کریم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ ہمارے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے والے لوگ تھے ان کو اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ ایک مشرک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے سمعت ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تو تمہیں پیشاب پخانہ کرنے کے طریقے بھی سکھلاتا ہے۔ اپنی طرف سے اس نے ہٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہیں بول و براز کے طریقے کیا یہ مسائل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوے جاہل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بول و براز کے آداب کیا ہیں۔ آپ آئے اور آپ نے ہمیں یہ آداب سکھلائے۔ مسلمانوں کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین، اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دور حاضر میں جن کی تفسیر بہترین سلفی تفسیر شمار ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے اس طرح رحمت تھے کہ پہلی امتوں پر اجتماعی طور پر عذاب جایا کرتا تھا، پوری کی پوری امت تباہ کر دی گئی، پوری کی پوری امت کو ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، اور پوری کی پوری امت پر آسمان سے اللہ رب العزت نے پتھر برسائے۔ اس طرح کے جتنے بھی عذاب پہلے آتے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس طرح کا اجتماعی عذاب قیامت تک نہیں آئے گا۔ کافروں کے لیے بھی رحمت ہوئی ہے نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا کافروں کے لیے کیسے رحمت تھے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو یمامہ کے سردار ہیں اور کافر ہیں، گھوڑے پر سوار کہیں چکر لگا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت انہوں نے انہیں پکڑ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ کافر ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسجد کے اندر ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ما بالک یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ پورے اخلاق کے ساتھ
اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ کافر ہے، باندھا ہوا ہے، ستون کے ساتھ اس کو جکڑا ہوا ہے. اس وقت بھی وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا بھی دھمکیاں دے رہا ہے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر انعام کرو گے مجھے چھوڑ دو گے تو میں شکر گزار ہوں گا اور اس کا بدلہ میں اچھا دوں گا. ایک دن 2 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاق کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا مکمل خیال رکھا ہوا ہے، اور یہ شخص آپ کے اخلاق کے مقابلہ میں اسی بد اخلاقی کے ساتھ گرم، سخت اور سست کلمات کہتے ہوئے یہی باتیں دہرا رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میرا بدلہ لیا جائے گا. تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ کی رسیاں کھول دو. اسے آزاد کر دیا گیا، مسجد سے بھاگتا ہوا نکل گیا. ابھی مدینہ کی 4 دیواریوں سے باہر نہیں نکل پایا. اللہ رب العزت نے اس کی قسمت کھول دی. سوچا کہا کہ میں باندھا ہوا تھا، مجھے ان لوگوں نے باندھا ہوا تھا، میں جکڑا ہوا تھا، مجھے قتل کروا دیتے، مجھے مروا دیتے، مجھے مارتے پیٹتے، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ میرے سخت سست الفاظ کا جواب بھی بڑے اخلاق کے ساتھ یہ شخص دیتا رہا. یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے تو یہ یقیناً نبی ہوگا. پاس ایک باغیچے میں پانی حوض دیکھا، وہاں سے غسل کیا، واپس مسجد نبی میں آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے. اس ثمامہ کو کسی نے تلوار کے ساتھ مسلمان کیا ہے؟ اسلام کے خلاف یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہے، کتب حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے. کہیں تلوار کا ذکر آیا، کہیں مار پیٹ کا ذکر آیا، کہیں اسے انڈر پریشر کرنے کا کوئی سلسلہ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہوا اور اس نے جو الفاظ کہے انتہائی عبرتناک. کہتا ہے یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بدترین جو چہرہ میری نظر میں تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اس وقت دنیا کا سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا چہرہ ہے. کایا پلٹ گئی. دنیا کا بدترین شہر میں جس شہر کو سمجھتا تھا وہی شہر مدینہ تھا، اور آج میرے نزدیک دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام جو ہو چکا ہے وہ ہے جہاں آپ ہیں. میں سب سے بدترین دین اسلام کو سمجھتا تھا، اور اب دین اسلام میری جان بن چکا ہے، مجھے محبوب ہو چکا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ. مکہ مکرمہ پہنچا. عمرے کے دوران طواف مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو ثمامہ ہے، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے جو کہ یمامہ کا حاکم ہے، اور یہ مسلمانوں کی طرح عمرہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کیا بات ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو؟ صابی کا معنی تھا کہ تم بے دین ہو گئے. اس نے کہا کہ میں صابی نہیں ہوا ہوں، میں تو اب دیندار ہوا ہوں. پہلے صابی تھا، میں اب دیندار ہوا. جس شخص نے کتاب و سنت کو اپنانا شروع کر دیا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی، اسے کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اور یہ بات اس زمانے میں حضرت ثمامہ بن اسال سے کہی گئی، اور آج بھی اسی طرح کا ماحول موجود ہے۔ سعودی عرب میں، خلیجی ممالک میں لوگ جاتے ہیں، یقیناً دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو خوش نصیب لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں اس دنیا کی دولت سے انتہائی قیمتی دولت بھی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ہے دولت توحید۔ لوگ توحید سیکھ جاتے ہیں، واپس اپنے ملک میں آئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ یہ تو رفع دین کر رہا ہے، یہ شخص تو وہابیوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کہیں گے کہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ یہاں ایسا ماحول کہیں کہیں نظر آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تو صابی ہو گیا ہے، آج والے کہتے ہیں تو وہابی ہو گیا ہے، بات ایک۔ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی دین سے گیا، بلکہ جیسے ہی کسی کو رفع دین کر کے نماز پڑھتے دیکھا کہیں گے کہ یہ ہمارے کام سے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حضرت ثمامہ کے دماغ میں جاگزی ہو چکی ہیں۔ غصہ آیا، کہنے لگا اے مکہ والو، اے قریش، آج کے بعد یمامہ سے تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ آدمی کے دل میں ایمان موجزن ہو گیا، کہا کہ جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ملی میرے علاقے سے مکہ میں گندم نہیں آئے گی۔ تھوڑے ہی دنوں میں جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ گندم ساری کی ساری وہاں سے آتی تھی، مکہ والے کھاتے تھے۔ اب کیا تھا، جس شخص کو اپنے شہر سے نکالا، مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی شخص کے پاس بھاگے ہوئے گئے، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا بھتیجا ہے، یمامہ کے سردار نے ہمارا غلہ روک لیا ہے، ہماری سفارش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت اللہ علیہ دیکھیں، آپ ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا، تمہارے لیے سفارش کیوں کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر ثمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مکہ والوں کا غلہ جاری کر دو، اور فوراً غلہ جاری کر دیا گیا۔ کافروں کے لیے رحمت ہوئے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ اور اگر آپ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا ان لوگوں کو معاف کرنا، اسے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے کہ آپ کافروں کے لیے کتنے مہربان تھے، کافروں کے لیے بھی کتنے رحمت ثابت ہوئے۔ وہ شہر جہاں سے ان مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے فاتحانہ شان سے اسی شہر میں دوبارہ واپس پہنچایا۔ 8 سال کا عرصہ لگ گیا، لیکن اس دوران اللہ رب العزت نے اسلام کا لشکر بہت بڑا کر دیا، حکومت بڑی مضبوط کر دی۔ 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، بلا مقابلہ، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ آپ نے اعلان کر دیا جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو وہاں چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ لوگ چھپتے گئے، اپنی جان بچاتے گئے۔ اب جو فاتح ہے اس کو اختیار ہے کہ کن کن لوگوں کو پکڑ کر وہ کیا کیا سزا دے سکتا ہے۔ یہ باری آئی کہ اب تمہارا کیا کیا جائے۔
مکہ والوں سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، نیک بھائی کے بیٹے، ہمیں آپ سے رحم کی توقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو، تم پہ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ نے عام معافی دے دی اور کہا کہ جاؤ تم پہ کوئی سختی نہیں۔ بالکل وہی کلمات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہتے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام جنگ کے دوران تھا، جسے آپ جنگی ضابطۂ اخلاق کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی ضابطۂ اخلاق اس مد پر شامل تھا کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر فلاں علاقے کی طرف جاؤ، حملہ کرو، لیکن پہلے کیا کرو؟ پہلے جا کے ایک جگہ رک کر انتظار کرو کہ وہاں سے کہیں اذان کی آواز آتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ بستی کیسی ہے، مسلمانوں کی ہے، کون سی ہے۔ اور جہاں باقاعدہ جنگ کرنی ہے ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے سپاہیوں، لا تقتلوا الصبیان، اگر میدان جنگ میں کوئی چلتا پھرتا بچہ نظر آئے اسے قتل مت کرنا، چاہے کافروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ ولا تقتلوا النساء، عورتوں کو قتل مت کرنا۔ لیکن کن عورتوں کو؟ جو گھریلو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ لائی گئی ہیں، خیموں میں موجود ہیں، اگر کوئی عورت چلتی پھرتی نظر آئے اس پہ تلوار مت اٹھاؤ، الا یہ کہ کوئی عورت میدان جنگ میں باقاعدہ تلوار پکڑ لے تو اسے قتل کر سکتے۔ اور اسی پر بس نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی عبادت خانے میں کوئی راہب نظر آ جائے تو اسے بھی قتل مت کرو۔ راہب عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے، اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی معاف کر دو، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے لوگوں کو بھڑکا رہا ہو، جوش دلا رہا ہو تو وہ جنگ میں شامل ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میدان جنگ میں کافر کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ان علاقوں میں جا کے فصلیں تباہ نہ کرو، ان کے درخت بلا وجہ نہ کاٹو، ان کی بھیڑ بکری کو محض تہس نہس کرنے کے لیے مت ختم کرو۔ جنگ کرو جو تمہارا اصل مقصد ہے، مشرکین کے ڈھیر لگاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی کھجوریں کاٹنا، ان کی فصلیں تباہ کرنا، ان کی بھیڑ بکریاں مارنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنا لشکر روانہ فرمایا کرتے تو یہی کلمات کہا کرتے، ان لوگوں پہ تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی۔ یہ سب انسان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا، سنن ابو داود، مسند امام احمد اور بعض دیگر کتب میں واقعہ موجود ہے۔ آپ گزرے، اونٹ بلبلانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اونٹ کے پاس گئے، اس کے کندھے کو تھپتھپایا، اونٹ پرسکون ہو گیا۔ مالک کو بلایا، فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم،
ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تیرے جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے، انکا تدعبہ و تجیعہ، انکا تدعبہ، تو اسے کام میں زیادہ استعمال کرتا ہے، و تجیعہ، اور بھوکا مارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کی تکلیف دیکھی نہیں گئی. کیا کسی انسان کی تکلیف دیکھنا آپ گوارا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک اونٹ مسجد کے پاس بیٹھا ہوا ہے. نماز پڑھی، گئے، اگلی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ اونٹ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. 2-3 نمازوں کا وقت گزر گیا اور اونٹ وہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کا مالک کون ہے؟ بالآخر تمام صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا معاملہ، ان جانوروں کے سلسلہ میں اللہ کا تقوی اپنے دل میں رہو. اگر حاجت ہے تو استعمال کرو، نہیں تو ان کو چھوڑ دو. وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ، ان جانوروں کو اپنے کے لیے لکڑی کی کرسی نہ سمجھ لو. ضرورت ہے رکھو، نہیں تو اس کو چھوڑو، جا کے چرے اور اپنا جو نصیب ہے اس کا وہ کھائے پیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت. اور جانور بھی صرف حلال نہیں، حرام جانوروں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت پیار ہے، بڑی شفقت ہے. آپ نے واقعہ سنا ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. ایک آدمی سفر میں تھا، اسے پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا گیلی ریت چاٹ رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی میری طرح پیاس لگی ہوئی ہے. واپس پلٹا، پانی میں اپنا موزہ ڈالا، موزہ بھر کے باہر لایا، کتے کو آ کے پانی پلایا، کتا بھاگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے. کتا ہے، حرام جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ رحم کرنے، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں موجود ہے، فی کل ذات کبت رطبۃ اجر، فی کل ذات کبد رطبہ، جس کے جسم میں تر جگر ہے، جس کے جسم میں جان ہے، اگر اس پر تم احسان کرو گے تو اس میں اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور اسی پر بس نہیں، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت جانوروں کے لیے اس حد تک تھی. ایسا ہی ایک واقعہ ایک عورت کا بھی ہے، اور عورت بھی کوئی پاک باز نہیں، بلکہ اس کے بارے میں معروف ہے، کتب حدیث میں آیا کہ فاحشہ عورت تھی، گناہ گار عورت، فاسق اور فاجر عورت. اس نے پیاسے مرتے کتے کو پانی پلایا. اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، غفر اللہ لہا بہی، اس کے اس عمل کے نتیجہ میں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اگر کسی کو قتل کرنا ہے، قصاص میں قتل کرنا ہے، اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رحم دلنا حکم ارشاد فرمائے. یہ نہیں کہ جیسے بھی، چونکہ اس کو قتل ہی کرنا ہے، جیسے بھی چاہو کر لو، بلکہ باقاعدہ حکم فرمایا ہر چیز میں کتب اللہ الاحسان فی کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر معاملہ میں احسان کرنا فرض کر رکھا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر کسی کو قصاصاً قتل ہی کرنا پڑے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. جسے قتل ہی کرنا ہے اس کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟
چھری سے تلوار سے جس چیز سے قتل کرنا ہے اس کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اس کے قتل ہونے میں زیادہ وقت نہ لگے، اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ۔ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی اس پر احسان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں، ہم قربانیاں کرتے ہیں، حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے ساتھ عموماً پیار کیا جاتا ہے، لوگ پیار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو قربانی دینا ہے، اس کو پالتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو موٹا تازہ کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں کہ قربانی دینے والے سے کچھ کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بکری کو لٹائے ہوئے ہے، بکری کے کندھے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک پتھر پر اپنی چھری تیز کر رہا ہے اور بکری اسے دیکھ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا قبل ھذا، اے اللہ کے بندے یہ کام تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ افلا قبل ھذا اتريد ان تمیتها موتات، کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ جانور ہے، اس کی نگاہیں تمہاری چھری پر ہیں کہ تم چھری تیز کر رہے۔ فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ نے جانور کو لٹایا، فرمایا چھری پکڑاؤ، واشہدیہا علی حجر، اسے کسی پتھر پر تیز کر کے مجھے پکڑاؤ، لیکن جانور کے قریب اور سامنے نہیں۔ جانور کو تو ذبح ہی کرنا ہے، لیکن اس کی جان نکالنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور مطلقاً حکم فرمایا اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وَلْيُحِدَّ شَفَرَتَهُ، کہ اپنے آلہ کو، وہ چاقو ہے، چھری ہے، کچھ اور ہے، اپنے آلہ کو خوب تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ اس نبی کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ نبی ٹیررسٹ تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا، اور موقع بموقع وہ اپنی یہ خباثت دہراتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر بھی رحم دل تھے، جانوروں پر بھی شفیق تھے، وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک سفر میں ہیں، راستے میں دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک گروندا ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ چیونٹیوں کا گروندا، یہاں تو آپ کے دائیں بائیں زمینیں ہیں، کہیں نہ کہیں گروندے ہوتے ہوں گے۔ چیونٹیاں زمین سے مٹی نکال نکال کے چھوٹا سا پہاڑ بنا دیتی، اور ظاہر ہے کہ کسان کی زمین کا کچھ نہ کچھ حصہ اس گروندے کی نظر ہو جاتا ہے، اس میں وہ ظاہر ہے کہ اپنی فصل نہیں لگا سکتا۔ اور لا علمی میں بعض دفعہ کسان کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ دیکھا کہ گروندا ہے اور گروندے میں آگ لگائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی کو سزا دے، یہ کام صرف آگ کے مالک اللہ رب العزت کا ہے۔ چیونٹی کتنا بڑا جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ آپ سے اس کیڑے کی تکلیف یا اس کا اس طرح جلایا جانا بھی برداشت نہیں ہوا۔ سفر کے دوران ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ساتھ میں نوجوان صحابہ کرام ہیں۔ کسی صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے، کہیں
بچے دیکھے گھونسلے میں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لیے. اس چڑیا نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر منڈلانا شروع کر دیا، پھڑپھڑانا شروع کر دیا. آپ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ ہے. فوراً اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا من فجعها بولدها، اس چڑیا کے بچے اٹھا کر اسے کس نے تکلیف دی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں صحابی موجود تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے بچے اٹھا کے لایا. فوراً حکم فرمایا ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کے آؤ. جس نبی سے چیونٹی کا جلنا، جس نبی سے چڑیا کا تکلیف میں مبتلا ہونا گوارا نہیں ہوتا، اس نبی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ یہ ہے اور وہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین. اللہ خود رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اخلاق عالیہ، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے کردار میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ میں جو احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے تھے، صحابہ نے من و ان کو نافذ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ زور زبردستی کھینچا تانی نہ کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی نے بکری ذبح کرنی ہے اور ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کو ذبح ہی کر دینا ہے، ٹانگ ٹوٹ بھی گئی تو کیا؟ ٹانگ ٹوٹے گی تو جانور کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ذبح ہونے سے پہلے اس نے اس سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت اس کو چھوٹا سا کوڑا مارتے ہوئے کہتے ہیں سقھا الی الموت سوقن جمیلا، اللہ تیرا بھلا کرے، اس کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہو تو کم از کم اچھے طریقے سے لے کے جاؤ، ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مت لے کے جاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کا نام دمون. اگر کبھی کسی کو کرائے پر دیتے یا کسی کو ایسے ہی خدمت کے لیے دے دیتے، جیسے ہمارے یہاں مانگ لیا جاتا ہے، سائیکل ہے ذرا دیجئے جانا ہے، گھوڑا ہے ذرا دیجئے جانا ہے، ان سے اگر کوئی اونٹ مانگ لیتا تو اسے باقاعدہ نصیحت کر کے بھیجتے کہ دیکھو اونٹ لے جاؤ، لیکن اس اونٹ پر اتنے سے زیادہ وزن نہیں ڈالنا، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ کبھی اس پر وزن نہیں ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اسی طرح نافذ کیا جیسے آپ سے سنا اور جس طرح آپ نے حکم دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، جس نبی کو اللہ نے نذیر و بشیر بنایا، جس نبی کو اللہ رب العزت نے کافۃ للناس. پہلے انبیاء آتے رہے ایک ایک وقت میں کئی نبی، اور اس کا اندازہ آپ نے کرنا ہو تو صرف یہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں 10 سال چرائیں نا، وہاں سے نکاح کیا، حق مہر میں 10 سال بکریاں چرائیں، وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اسی وقت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں. اسی طرح لوط علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، نبوت بھی دونوں کی ہے. البتہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے تمام
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائیں، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کریں، میرے نبی کی مدد و نصرت کریں، اور میرے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر عمل کریں، فرمایا اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے لائے ہوئے دین کو مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔